کشمیر لائف میں آپ کا خوش آمدید. ہم اس وقت سوپور فروٹ منڈی کے آفس میں ہیں اور اس وقت ہم بات کر رہے ہیں فیاض احمد ملک صاحب سے جو کاکا جی کے نام سے مشہور ہیں, فروٹ گروورز کے پریزیڈنٹ ہیں. تو فیاض صاحب ہم کو یہ بتا دیجیے گا کہ اس وقت ہم دسمبر کے اوائل میں ہیں, تو اس سال منڈی کی اور فروٹ کی سچویشن کیا رہی؟ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے منڈی میں آئے, جو کہ ایشیا کی سب سے بڑی منڈی ہے. اور یہاں جو کشمیر ویلی کا قریباً سمجھو آپ 45% یا 50% ایپل جو یہاں پہ آکشن ہو جاتا ہے تمام کشمیر ویلی کا. لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر ویلی میں اس منڈی میں نارتھ کشمیر سے مال آتا ہے, لیکن وہ نہیں ہے ساؤتھ کشمیر سے, سینٹرل کشمیر. ساؤتھ کشمیر سے قریباً 40% ایپل جو یہاں پہ آکشن ہو جاتا ہے. سب سے بڑی منڈی ہے. ابھی سب منڈیاں بند ہیں, لیکن آپ اس منڈی میں بھی اس ٹائم دیکھتے ہیں 150 گاڑی روز نکلتی ہے, جبکہ دسمبر کا سیزن ہے. شکر ہے اس سال ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ ہمارا مال بھی صاف تھا اور ہمارے ریٹس بھی اچھے. بیچ میں ڈاؤن ہو گیا تھا, لیکن اس کی وجہ یہی ہے کہ جو امپورٹڈ مال یہاں پہ آ جاتا ہے اس پہ جو امپورٹ ڈیوٹی گورنمنٹ نے کم کی ہے, اس وجہ سے ہمارے مال کی دقت آ جاتی ہے. اگر میں آپ کی وساطت سے گورنمنٹ سے اپیل کروں گا کہ وہ امپورٹ ڈیوٹی جو باہر کے مال یہاں پہ آتے ہیں ان پہ امپورٹ ڈیوٹی 100% ہونی چاہیے, تاکہ جو ہمارا ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے اس میں اپنی کیپیسٹی جو کشمیر ویلی سے ہو, ہماچل سے ہو, اتراکھنڈ سے ہو, اور اس مال کا آگے ہمارے ہندوستان میں مارکیٹ صحیح رہے. اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ امپورٹ ڈیوٹی ان پہ زیادہ بڑھائی جائے. 2014 سے کنٹینیوسلی آتے پچھلے سال 2023 تک سیب انڈسٹری برے حال سے گزر رہی تھی. اس کے جو کیونکہ آپ دیکھو 14 میں فلڈ آ گیا, 16 میں انرسٹ ہوا, اس کے بعد 17-18 میں ارلی برف باری ہوگی, 19-20 میں جو حالات خراب ہو گئے, اور 20-21 میں کووڈ آ گئے. اس وجہ سے فروٹ انڈسٹری مطلب پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک بیک بون ہے جس نے اس ہمارے اسٹیٹ کو بچایا, لوگوں کو بچایا. کیونکہ ایک گروور جو 600 میں خریدتا ہے مارکیٹ میں 300 میں ہی بیچتا ہے, ان کو نقصانات ہو گئے, لیکن پھر بھی یہ گروور سروائیو کرتا ہے. لیکن آپ کی وسعت سے گورنمنٹ سے اپیل کروں گا کہ اس فروٹ انڈسٹری کو بچانے کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس فروٹ انڈسٹری کی طرف دھیان دینا. میں کہہ رہا ہوں پچھلے سال کے مقابلے اس سال کیا سچویشن رہی؟ پچھلے سال فصل زیادہ تھا لیکن اس سال کم تھا. لیکن جو پیسٹیسائڈز یا فرٹیلائزر مارکیٹ میں سبسڈار آ رہا تھا, اس پہ گورنمنٹ نے 2 سالوں سے 3 سالوں سے جو اسٹرکٹ ایکشن لی ہے, اس وجہ سے پیسٹیسائڈز مارکیٹ میں ٹھیک آ گئے. اس سال ہمارا ایپل جو تھا وہ صاف تھا 90%. پچھلے سال بیماری لگ گئی تھی, مارکیٹ ڈاؤن رہا. پچھلے سال کے مقابلے میں ہمارا اس سال ٹھیک رہا, لیکن پچھلے سال میں لوگوں کو کافی سارے نقصانات اٹھانے پڑے. سوپور کی منڈی ہے, یہ صحیح بات ہے کہ یہ بڑی منڈی ہے, یہاں بہت سارا میوہ پہلے شروع سے ہی یہ علاقہ میوہ کلٹیویٹ کرتا تھا, گرو کر رہا تھا کافی ٹائم سے. لیکن جو سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس منڈی کی کہ یہاں سے ایکسپورٹ ہوتا ہے جو ملک سے باہر جاتا ہے. تو اس میں امریکن تریل کا مسئلہ ہوتا ہے. تو کیا سچویشن ہے اس حوالے سے, کیونکہ بنگلہ دیش میں ہمارا نارتھ کشمیر میں امریکن جو قریباً 3 لاکھ میٹرک ٹن کا جو ایپل ہے, یہ ہمارا سیدھا جو بنگلہ دیش چلا جاتا ہے. لیکن بدقسمی یہ بار بار کے پچھلے 5-6 سال سے کنٹینیوسلی ہم گورنمنٹ سے کہتے ہیں کہ امپورٹ ڈیوٹی بنگلہ دیش گورنمنٹ ہمارے اس امریکن ہے وہ 100% لیتی ہے. اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ اگر امپورٹ ڈیوٹی باہر کے میووں پہ بڑھنی چاہیے, لیکن ہمارا جو ایکسپورٹ ہوتا ہے امریکن ایپل, اس پہ وہاں کی بنگلہ دیش گورنمنٹ جو زیادہ ٹیکس ہے, گورنمنٹ کو چاہیے سینٹرل گورنمنٹ ان سے بات کر کے اس ٹیکس کو آدھا کیا تاکہ یہاں کے گروورز کو فائدہ مل جائے. پر کے جی کتنا ڈمپنگ ڈیوٹی بنگلہ دیش لیتا ہے؟ جی سر, سمجھو آپ اگر ہماری 20 لاکھ کی گاڑی ہے, 20 لاکھ بنگلہ دیش کرنسی گورنمنٹ 100% 100 سے اوپر وہ ٹیکس لیتی ہے. اچھا, یہ نہیں پرسنٹ کی بات ہے, نہیں 100% سے اوپر, 100% سے اوپر. لیکن گورنمنٹ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے تاکہ یہاں کا گروور بچ جائے. اگر سینٹر وہاں کی بنگلہ دیش گورنمنٹ سے سینٹرل گورنمنٹ بات کرے, بار بار ہم نے فیکس بھی کیے ہیں, میمورنڈم دیے ہیں, سینٹرل گورنمنٹ سے بات بھی کی ہے جو ہے آفیشلز ہے, تو کوشش کرتے ہیں کہ وہ امپورٹ ڈیوٹی جو بنگلہ دیش گورنمنٹ ہمارے مال پہ لیتی ہے امریکن ایپل, وہ کم ہونی چاہیے. یہ دوسری بات مجھے بتا دیجئے, اس کے علاوہ نیپال بھی کچھ جاتا تھا شاید؟ نیپال جاتا ہے, برابر جاتا ہے, نیپال جاتا ہے, بھوٹان جاتا ہے, اس میں کوئی دقت نہیں, وہ ڈائریکٹ چلا جاتا ہے. لیکن صرف بنگلہ دیش
جو بارڈر پہ رکتا ہے وہاں سے ٹرانسشپ ہوتا ہے اور بنگلہ دیش چلا جاتا ہے۔ دوسری بات مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ یہ ہمارے ہاں ساؤتھ کشمیر میں پوسٹ ہارویسٹ ٹیکنالوجی کا انٹرونشن بہت رہا ہے، ہم بہت سارے سٹورز کریٹ کر پائے ہیں، کلسٹر جنریٹ کر پائے ہیں پلوامہ میں، لیکن یہاں اس حساب سے نہیں ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیا یہاں کا میوہ جو نارتھ کا ہے اس میں اتنی ڈیوریبلٹی نہیں ہے، یا یہاں کے لوگ نہیں چاہتے ہیں، یا یہاں کا جو انویسٹر ہے لوکل وہ اس میں انویسٹ نہیں کرنا چاہتا؟ وجہ کیا ہے؟ یہاں یہ کلسٹر ڈیولپ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یہاں ایکچولی کیا ہے کہ میں بتاؤں، یہاں ساؤتھ نارتھ کشمیر میں ایک تو جون جولائی سے ارلی ویرائٹیز یہاں بہت، اور دوسرا یہاں مارجنل گروورس ہے، چھوٹے چھوٹے گروورس ہیں، ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی وہ سی اے اسٹور میں۔ سی اے اسٹور میں اگر آپ دیکھیں وہاں گروورس کا مال بہت کم ہوتا ہے، وہ خود اسٹور والے رکھتے ہیں، اور کوئی بڑے گروور جو ہوتے ہیں یا کنٹریکٹر ٹھیکیدار ہوتے ہیں وہ اسٹور میں مال ہے، لیکن جو مارجنل گروورس ہیں ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس 1000 پیٹی ہے، 500 پیٹی ہے، 1500 پیٹی ہے، 2000 پیٹی ہے، وہ نہیں رکھ سکتے ہیں کولڈ اسٹور میں مال، کیونکہ اس کو اس 15,200 2000 پیٹی میں اپنی گرہستی چلانی ہوتی، وہ نہیں سروائیو کر سکتے کہ 4 مہینے 5 مہینہ 6 مہینہ وہ کولڈ اسٹور میں مال رکھے اور آگے وہ دیکھیے۔ لیکن جب اس کی گرہستی نہیں چلتی ہے، اس کو بچوں کا فیس بھرنا ہوتا ہے، اس کو شادی کرنی ہوتی ہے، گھر میں کچھ بنانا ہوتا ہے، یا گھر کے جو اخراجات ہیں وہ کہاں سے اتنے، اسی وجہ سے یہاں اس کا کم ہے۔ لیکن جو ہماری اب یہاں کی جو ویرائٹیز ہے یا ڈیلیشس ہے، امریکن ہے، اس میں بہت سارا سدھار آ چکا ہے، قریباً ہماری 70-80% جو گریڈنگ ہے وہ اب صحیح ہو رہی ہے۔ کوئی کرتا بھی ہے، لیکن جو رننگ میں ہم کو اچھے ریٹس ملتے ہیں، ہم اتنا ویٹ نہیں کر سکتے کہ اگلے سال جون جولائی میں ہم مال نکال سکتے ہیں، اسی وجہ سے یہاں لوگوں کو دقت آ جاتی ہے۔ باقی یہاں بھی سٹور بن رہے ہیں، لیکن اور بھی سٹور بننے چاہیے تاکہ ہر کوئی چھوٹے چھوٹے سٹور بننے چاہیے تاکہ عام گروور جو ہے 2 3 4 مہینے رکھ سکتا ہے، اس میں وہ کوشش۔ یہاں ہائی ڈینسٹی کا بھی اتنا رواج نہیں چل رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سر میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری امریکن کی ایک پیڑ ہوتا ہے جو ٹریڈیشنل ہے، 40-50 سال کا پیڑ ہے، وہ 100 پیٹی دیتا ہے، وہ 100 پیٹی دیتا ہے، اس کا مطلب 200 ڈبہ ہو گیا۔ اگر ہمارا 500 ڈبہ میں کتنا بنتا ہے؟ یہ کہنے کی بات ہے۔ ٹریڈیشنل پیڑ ختم کرنا یہ ٹھیک بات نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیں جو ہائی ڈینسٹی تیار ہوتا ہے وہ اسٹور میں اتنا زیادہ نہیں ٹکتا ہے، اور جب وہ تیار ہوتا ہے لیکن اس ٹائم ہماچل ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں ہماچل ہوتا ہے، ہماچل، اور دوسری اسی ٹائم ہائی ڈینسٹی ہمارا تیار ہوتا ہے، اس ٹائم ہمارا ٹریڈیشنل ہے وہ اکتوبر میں ہارویسٹ ہوتا ہے، اس کے بعد اکتوبر نومبر دسمبر میں وہ پیکنگ ہو جاتا ہے، ابھی بھی جا رہا ہے، اچھے ریٹس مل رہے ہیں، 1200 1000 900۔ اچھا مجھے یہ بتا دیجیے فیاض صاحب، پچھلے سال ہماری منڈی کا ٹرن اوور کیا رہا ہوگا؟ ایک اندازہ کیا ہے؟ پھر بھی شکر اوپر والے کا ٹھیک ہی رہا ہے، اچھا وہی ٹھیک یا غلط الگ بات ہے، میں کہتا ہوں نمبر نیومریکلی کتنا ہو سکتا ہے؟ میں اتنا نہیں بتا سکتا ہوں، یہ مجھے اتنا پرفیکٹ پتہ نہیں ہے۔ اچھا تو کتنا مال ہم نے لاسٹ ایئر بھیجا؟ یہاں پہ قریباً سمجھو 3 سے 4 کروڑ پیٹی، 4 کروڑ پیٹی، 4 کروڑ پیٹی، قریباً 6 سے 7 لاکھ میٹرک ٹن گیا ہوگا یہاں سے۔ اب اس سال جو ہے اتنا ہی چل رہا ہے، کیونکہ مال اس سال کم تھا، پچھلے سال زیادہ ہی تھا۔ ہمارے ہاں اس سال کتنے باہر کے بائرس آئے؟ بائر کیونکہ آپ آل اوور انڈیا سے یہاں پہ بائر آ جاتے ہیں۔ اب دیکھو آپ ساؤتھ کشمیر میں صرف ڈیلیشس ہی ہوتا ہے، اب وہاں کا ڈیلیشس 5 چھلی اور 4 چھلی ہوتا ہے، یہاں جو ہر کوئی چیز ان کو ملتا ہے۔ اب پنجاب میں کون چلے گا، ہریانہ میں کون چلے گا، بہار میں کون سا مال چلے گا، بنگال میں کون سا چلے گا، مہاراشٹر میں کون سا، ہر جو بھی خریدار یہاں پہ آتا ہے، بہت سارے ہزاروں میں یہاں پہ ہوتے ہیں، اور ہر اسٹیٹ کے جو ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے ہم کو مال یہاں پہ ملے، اس وجہ سے یہاں سے بہت سارے خریدار آتے ہیں۔ تو ان کی فیسلٹیز، ان کے بورڈنگ لائجنگ کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے؟ گیسٹ ہاؤسز بنے ہیں، وہ کرائے پر لیتے ہیں، اور یہاں منڈی میں ہمارا کسان گھر ہے، لیکن وہ ابھی صحیح، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں ایک بڑا کسان گھر ہونا چاہیے، ان کے لیے یہاں رہائش کے جو ہیں بہت سارے سویدھائیں ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، کوئی دقت نہیں ہوتی، یہاں آفسز ہوتے ہیں، اور ہیڈ پہ روم لیتے ہیں، گیسٹ ہاؤسز ہیں، اور بھی اسی طرح لیتے ہیں، دکانوں میں ہوتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہو جاتی ہے، یہاں پاور کی فیسلٹیز ہوتی ہے، پانی کی فیسلٹی، سب کوئی چیز یہاں مہیا ہوتا ہے۔ سوپور کی منڈی سب سے پرانی منڈی ہے ہماری، اس میں کیا کرنا باقی ہے ابھی تک؟ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے، کیونکہ ابھی 2-3 سالوں سے کنٹینیوسلی جو الیکشن آئے اس میں کوڈ آف کنڈکٹ ہوا، میگڈمائز نہیں ہوا، واٹر سپلائی تھی ہمارے جو 6-7 کروڑ کا اس پہ خرچہ، وہ ابھی اس کا اناگریشن ہوا ہے،
दुकान हमारे पूरे नहीं बने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी कमी है, कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी से यहाँ। हमारे यहाँ कितने दुकानें हैं जो मंडी में काम मंडी करती के अंदर जो गवर्नमेंट ने अलाट किए वो 700 दुकानें हैं, बाहर में तो हज़ारों दुकानें हैं जो प्राइवेट लैंड लोगों ने ली है, उसमें करीबन मेरे ख्याल में ओवरऑल यहाँ पे 3-4 हज़ार दुकानें हैं, मंडी के अंदर भी मंडी के बाहर। हैं? कितने लोग काम करते हैं? पर डे यहाँ 20-25 हज़ार लोग होते हैं, लेकिन साल भर यहाँ एक एक ऑफिस, अगर 3,000 ऑफिस हैं, हर ऑफिस में 4 से 8 बंदे रोज़ ही होते हैं। हमने मस्जिद शरीफ भी यहाँ बहुत बड़ी बनाई है, जिसमें पर मतलब हर टाइम में जुम्मा के दिन यहाँ 6-7 हज़ार लोग होते हैं, लेकिन पर डे हर टाइम 2,000-3,000 इसी तरह लोग होते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फैज साहब, हमारे साथ बात करने का, फिर आ जाएंगे।